علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے ہر دروازے پر دو دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں نہ تو طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہوگا۔ اور فرمایا، جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ دشمنی کا ارادہ رکھے گا تو وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلستان نور کی ایک ایسی مبارک کلی کا، ایک ایسی مقدس مطہر کلی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کو قسام ازل نے بے پناہ جمالیاتی ثروتیں جو تھی وہ عطا کی ہوئی تھی، اور سارے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حسن کی تعریف ہوتی تھی۔ میری مراد آج شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، ان سے چھوٹی تھی، دوسرے نمبر پہ تھی۔ ناظرین کرام، ان کے نکاح کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی، چونکہ وہاں مکہ میں رہتے تھے اور ابھی وہ پردے کے احکامات بھی نہیں آئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب سے ان کے اوصاف کی بات بھی سنتا تھا، ان کے حسن کے بھی بڑے چرچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جمال عطا کیا ہے۔ تو دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش میرا یہاں پہ رشتہ ہو جائے، لیکن سیدہ رقیہ کی نسبت جو تھی وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہو گئی تھی۔ کہتے میں مکہ میں کعبۃ اللہ میں بیٹھا تھا، حرم پاک میں دوستوں کے ساتھ، تو وہاں ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ عتبہ کے ساتھ سیدہ رقیہ کی جو ہے وہ نسبت ہو گئی ہے۔ میرے دل پہ بڑا بوجھ آیا، میں بہت غمگین تھا، اور اسی حالت میں اٹھ کے بوجھل قدموں کے ساتھ جب اپنے گھر میں آیا تو آگے فرماتے ہیں کہ میری خالہ وہاں پہ جو تھی، سادہ ان کا نام تھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو نجوم میں اور کہانت میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے جو ہی کہتے ہیں مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے عثمان، تمہیں مژدہ ہو، اور تم پر 3 مرتبہ سلام پہنچے، پھر 3 مرتبہ سلام پہنچے، پھر 3 مرتبہ سلام پہنچے، اور پھر آخر میں کہا کہ 1 مرتبہ سلام پہنچے تاکہ 10 سلام تمہارے اوپر پورے ہو جائیں، اور فرمایا کہ خدا تمہیں بھلائی نصیب کرے اور برائی سے بچائے۔ جاؤ، خدا کی قسم، تم نے ایک عفت مآب حسینہ و جمیلہ سے نکاح کیا، اور تم بھی ناقد خدا ہو، اور تم کو ناقد خدا مل گئی ہے۔ یہ عظیم القدر جلیل المرتبہ شخص کی بیٹی تم نے پالی ہے۔ یہاں میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ ناقد خدا جو ہے یہ پرانے اردو میں کواری کو کہتے ہیں، اور غالب کا بڑا مشہور شعر ہے۔ ہمارے ساتھ اسکالر اس وقت بیٹھے پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کا بھی بڑا ذوق ہے شعر کا۔ غالب نے کہا تھا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک رسم قد خدائی اور ہے۔ تو یہ میں نے آج اردو کا چونکہ پرانا لفظ تھا، اور جو پرانی کتاب میرے ہاتھ میں آئی اس میں ناقد خدا کا جو تھا لفظ لکھا ہوا، تو میں نے کہا سامعین کے لیے یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے اردو کی بات میں کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خالہ کی باتوں سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں، اس کی تو نسبت جو ہے سیدہ رقیہ کی وہ ہو گئی ہے عتبہ کے ساتھ، اور یہ مجھے کیا سنا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے عربی میں جو الفاظ کہے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا، عثمان یا عثمان یا عثمان، لک الجمال ولک الشان، ھذا بنی ماہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان۔ عثمان، اے عثمان، تم صاحب جمال ہو اور صاحب شان ہو۔ یہ نبی صاحب عثمان، اے عثمان، تم صاحب جمال ہو اور صاحب شان ہو، یہ نبی صاحب برہان ہیں، اور وہ رسول برحق ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور پھر فرداً انہوں نے فرمایا،
اور ان پر فرقان یعنی قرآن نازل ہوا ہے، ان کی اتباع کرو اور بتوں کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا مزید فرمائیے، تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ خدا کے رسول ہیں اور قرآن لے کر آئے ہیں، خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کا چراغ چراغ ہدایت ہے، ان کا دین دین فلاح ہے، قتل و قتال ہوگا، برچیاں چلیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ کہتے ہیں میں وہاں سے یہ بات سن کے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر گھر سے نکلا اور میں حرم میں گیا تو وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ میں بڑا مغموم پریشان تھا، سوچوں میں گم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی خالہ کی ساری بات ان کو سنائی، تو جواباً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان تم تو بڑے دانش مند ہو، یہ بت ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ان بتوں کی پرستی سے کیا ملے گا؟ یہ تو خود ایک بت ہے جو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرو۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں میں نے دیکھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے وہاں پہ، اور آپ نے آتے ہی فرمایا عثمان خدا تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم اس کے بلاوے کو قبول کرو، میں خدا کا رسول ہوں اور تمام مخلوقات تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدا جانے ان جملوں میں کیا تاثیر تھی کہ میرے دل کے اوپر جا کے یہ لگے، اور میں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد سیدہ رقیہ سے ان کا اس طرح ناظرین کا نکاح ہو گیا۔ پھر انہوں نے دین حق کی راہ میں کس طرح سیدہ رقیہ نے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، کس طرح انہوں نے ہجرتیں کیں، کہاں کہاں گئیں، وہاں کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئیں، لیکن ان کے صبر و استقامت میں بال برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ آج سیدہ رقیہ شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکارے پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، اور تیسرے اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ جی خان صاحب، میں نے بہت کم ان کے بارے میں کتب میں آیا ہے، جو کچھ ملا اس میں سے کچھ میں نے اشارے کیے، آپ تفصیل بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم مکرم غازی صاحب، یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری زبانوں پر وہ پیارے نام آئیں کہ جن کے نام زبان پر آنے سے ایمان کو حلاوتیں نصیب ہوتی ہیں، ایمان کو مہمیز لگتی ہے، اور یہ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ باپ اتنا عظیم سید المرسلین اور اماں جان سیدۃ نساء العالمین، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، ظاہر ہے کہ دونوں عظمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان عظمتوں کے جھرمٹ میں پھر رب کریم نے قرآن کریم کے اندر جب یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو۔ تو سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر پر، دوسرے نمبر پر پہلے بیٹا، ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اولاد میں ٹھیک فرمایا، اور پھر تربیت ہوئی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتانا چاہتے تھے کہ اے اہل عرب، تم جو بیٹیوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو، بیٹیوں کو اس طرح دھتکارتے ہو، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، زندہ دفن کرتے تھے، ظل وجہ مسودم وہو کظیم، قرآن کہتا ہے کہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور آخر کار جا کر ان کو زندہ درگور کر دیتے۔ اللہ نے عورت کو یہ عظمت دی ہے کہ حضرت مریم کے نام پر قرآن میں سورت اتاری ہے۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی تو یہ فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ خیارکم لأہلہ، جس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچیوں کی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں اس طرح شرکت کا وہ دیا ہو، 2 انگلیاں ملا کر، واہ واہ،
قربت مصطفیٰ حاصل ہو جائے گی۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ، سب سے بڑی، اس سے بڑھ کے کوئی دولت تو ہو نہیں سکتی۔ کاش کہ میری یہ بہن جانتی کہ ماں کو جو مرتبہ قرآن نے دیا وہ کسی اور کے ہاں ہے، بیٹی کو جو مرتبہ اسلام نے عطا کیا وہ کسی اور مذہب کے پاس ہے، بیوی کے لیے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف کے جو کلمات رب کریم کی طرف سے اولاد آدم کو دیے گئے ہیں، یہ قیامت تک عورت کی عظمت کو چار چاند لگاتے رہیں گے۔ جی ہاشمی صاحب، سیدہ پاک رحمت کونین کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، ایسی مثالی محبت، اور ہر ایک سے کی ہے، پھر ان کی اولاد سے بھی بے پناہ محبت کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ بچپن جیسا پروفیسر بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت چار صاحبزادیاں تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے، جی چار صاحبزادیاں ہیں، 2 صاحبزادے، جی بالکل، اور سیدنا ابراہیم تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹوٹل 7 جو ہے یعنی یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 2 بیٹے جو ہیں وہ ان کے بطن سے ہیں، تو 6 اولادیں ہوئیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جی۔ اور یہ دوسرے نمبر کی شہزادی ہیں، کن کے لیے بچپن کی عمر جیسے مطلب آپ کی گزرتی ہے، 33 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 3 برس جو ہے وہ کم ہے، یعنی 3 برس بعد آپ کی ولادت ہے۔ اور عتبہ یہ ابو لہب کا بیٹا ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ان کا انتصاب نکاح ہوا، اور پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت، اظہار نبوت فرمایا، اس کے بعد جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ام جمیل کی جو ہے وہ گستاخیوں کے بعد، تو اس وقت پھر ابو لہب نے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی سرداری جو ہے وہ اس کے اپنا ولی عہد نہیں بننے دوں گا، اور تو اپنی سرداری تمہیں نہیں دوں گا اگر تم طلاق نہیں دو گے۔ عتبہ اور عتیبہ دونوں کے ساتھ ام کلثوم اور مطلب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا، دونوں نے پھر جو ہے وہ دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دی۔ دراصل یہاں پہ سیر نگاروں نے لکھا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ پاک باز قسام ازل نے طے کیا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی ہے، تو وہاں یہ جا ہی نہیں سکتی تھی، ایک دکھانا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بات بہت سے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ دونوں شہزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جو سید نگار انہوں نے تو صرف انتصاب نکاح کے لفظ محتاط استعمال کیا، نکاح بھی نہیں کہا، ایسا ہی ہے، تو بل طلاق ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ پاک ہستیوں کو ناپاک جو ہے وہ کیسے ان تک پہنچ سکتا ہے، رب نے انتظام ہی ایسا فرما دیا، بالکل ایسی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کنز الامال کی روایت ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر شہزادیوں کو یہ شرف اور یہ فضیلت، یہ اکرام، یہ تکریم اور احترام حاصل ہے کہ ان سب کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ واہ 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 واہ۔ کنز الامال کی روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی عثمان ابن عفان، کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ میں اپنی بیٹی، اپنی معزز بیٹی کریمتی، دیکھیں آپ بات کریمہ، آپ کہہ رہے تھے نا کہ بیٹیوں سے محبت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں میری معزز بیٹی کا نکاح جو ہے وہ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، ایک بیٹی کا تو عرش پہ بھی نکاح ہوا، فرش پہ بھی ہوا، جی بے شک، اور قیامت تک وہ تحفے جو ہے وہ تقسیم ہوتے رہیں گے شام قیامت۔ جی ہاں، پھر جب یہ نکاح ہو جاتا ہے تو آپ انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ جو قریش ہیں، قریش مکہ ہیں، اہلیان عرب اہلیان مکہ ہیں، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان، کہ سب سے بہترین زوج، سب سے بہترین جوڑا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ دیکھے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اچھا ایک بات ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی حالات زندگی پڑھیں، وہ اپنے شوہروں سے کس طرح ان کا سلوک تھا، اور شوہروں کا ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المومنین کے حالات، یہ اگر آج ہم اپنی بچیوں کو بتائیں تو سارے جوڑے بہترین ہو جائیں۔ جی یہاں بھی میں قبلہ غیر سے واقعہ عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ اکثر اپنی شہزادیوں کے ہاں جلوہ فراز ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زوج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جو ہے وہ دھلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور
تربیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے آپ بہت تاریخی جملے ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اے رقیہ عثمان کا احترام اور محبت کیا کرو اس سے کہ یہ خلائق میں سے وہ خلق ہے، یہ کردار اور اخلاق میں میرے مشابہ ہے. جی بالکل، میرے سب سے زیادہ جو مشابہ ہستی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب، یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں دھلا رہی تھی، میں نے جو پڑھا ہے وہ سر مبارک خود دھو رہی تھی اپنے ہاتھوں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہستی یقیناً ان قابل فخر ہستیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گن کے، صرف ہم انگلیوں پہ کہہ سکتے ہیں کہ گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کا لمس دے کر ان کو کائنات کے لیے باعث فخر بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں چاروں ہی، تو یقیناً ان چاروں کے بعد کوئی اور پانچویں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کائنات کی منتخب شدہ یہ چار ہستیاں ہیں. حضرت رقیہ، ان کو دوسروں سے کچھ تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی ایسا وصف اور خوبی نظر آتی ہے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. تو آپ کی اسی طرح صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ کا بھی ایک وصف یہ ہے جو آپ کو دوسری تین بہنوں سے ممتاز کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روایت کے مطابق 3 لیکن متفقن علیہ روایت کے مطابق 2 دفعہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل کیا. حضرت سیدنا ویسے علامہ صاحب 3 جو ہے نا وہ عقل کو بہت اپیل کرتی ہے. پہلی ہجرت، دوسری پھر پتہ چلا کہ حالات بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں، وہاں آ گئے، وہاں آئے دیکھا تو ابھی تک وہ حالات وہی ہیں، پھر ہجرت کی، اور تیسری مدینہ منورہ کی تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر بھی جو دلیل پیش کی جاتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں 3 کی، تو اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آئے. جب واپس آئے تو پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا ہے. تو یہ روایت بتاتی کہ ہجرت آپ نے 3 دفعہ فرمائی. کیسی والدہ فوت ہو گئی، اللہ. ان کی قبر انور پر گئیں، پھر روتی رہیں، بار بار روتی رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ زمانہ اسلام کی ابتدا سے بھی لوگ اپنے فوت شدگان کی قبور مبارکہ پہ حاضری دیا کرتے تھے. لا ریب. تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاتے ہیں، وہ جو شب برات ہے اس میں بقی میں جاتے ہیں، اہل بقی کے ہاں، تو پھر وہ کوئی بات رہ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے شہدائے احد پہ جانا، پھر خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا تواتر سے جانا، آج تک بھی امت مسلمہ وہاں جاتی ہے. تو یہ تو اب مسائل ختم ہو جانے چاہیے. بالکل. جی. تو حضرت سیدہ رقیہ کے حوالے سے یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا وغیرہ دے کر بھیجا کہ جا کے حضرت عثمان اور رقیہ کو ابھی تھے بھی تو بچے نا، ینگ تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ میں ادھر گیا اور جا کے کھانا پیش کیا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی انتہائی خوبصورت ہیں اور حضرت رقیہ بھی انتہائی خوبصورت ہیں، اور میں کبھی ان کو دیکھوں کبھی ان کو دیکھوں. اب جب یہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پوچھا میری بیٹی اور داماد کو تم نے کیسا پایا؟ ایک بچے سے رائے طلب کی جا رہی ہے، کیسا پایا؟ انہوں نے کہا حضور میں تو دونوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کے خوبصورت دیکھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جمع فرمائے گا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. وہ مردان جہاں جس حسن پہ قربان ہوتے ہیں، وہ حسن اور وہ نور جن رگوں میں ہوگا، حسن تو انہی کے گھر میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بڑھ کے کس کی اولاد حسین ہوگی؟ دنیا میں نہیں ہو سکتی. عورت کو شرف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے روپ میں بیٹیوں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہزادیاں عطا کی ہیں. واہ. اگر عورت کو شرف دینا نہ ہوتا تو حضور کے گھر میں کبھی بیٹی پیدا نہ ہوتی. کیا بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آج کی دنیا کو سمجھنا چاہیے اس بات پہ. کائنات جن کے لیے پیدا کی گئی، اگر عورت کی وہ شان اور عظمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تحفہ شہزادیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا کبھی بھی عطا نہ کرتا. بیٹوں سے زیادہ، بیٹیاں 4 اور بیٹے 3. جی. اچھا جی، لوٹ جاہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا تھا کہ 2
پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی جی، اور ان کے بعد کون ہے پہلا مہاجر؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ. اور پھر یہ کب کہا؟ یہ ذرا واقعہ اگر بیان کر سکیں. جب یہ ہجرت کے لیے باہر نکل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے مکہ مکرمہ سے باہر. مکہ مکرمہ سے باہر ایک اور روایت علامہ صاحب، آپ کا مطالعہ تو زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت بیان کی ہے نا، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں گئی وہاں پہ غار ثور میں، تو مجھ سے پہلے سیدنا عثمان ذو النورین گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ سے اجازت لی کہ میں ہجرت ہم کر جائیں، تکالیف بہت بڑھ گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی. فرماتی ہے پھر میں دوسرے دن جب کھانا لے کے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری بیٹی اور عثمان ذو النورین عثمان غنی چلے گئے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چلے گئے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسماء کو مخاطب کر کے کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا مہاجر ہے. یہ جو آپ روایت بیان فرما رہے ہیں یہ بھی اشارہ اور دوسری روایت کو دونوں کو تطبیق دی جا سکتی ہے. وہ دینا آپ اس اعتبار سے کہ غار ثور کے اندر جانا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے، غار کے اندر جانا، کہ یہ پہلی ہجرت کی بات ہے، ابتدا کی. اور وہ دوسری دفعہ اور 2 دفعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ عطا کیا. بالکل یہ تطبیق بالکل 100% درست بنتی ہے. پہلی ہجرت وہ ہوگی غار ثور والی؟ نہیں پہلی دوسری ہوگی. غار ثور والی نہیں، وہ پہلی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الوداع کیا. اس وقت تک مسلمانوں کی گیدرنگ ہو چکی تھی کہ پہلی جو ہجرت تھی وہ چھپ کے تھی. اچھا، دوسری ہجرت جو صحابہ نے کی جس میں 100 سے زائد تھے، پھر مدینہ منورہ چلے گئے نا، پہلی میں الوداع کہا ہوگا خود، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہوگی جب آ کے دوسری دفعہ گئے ہیں. دوسری دفعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کی، یہ دوسری ہجرت ہے. اچھا چلیں ٹھیک. چونکہ اس وقت 100 سے زائد تعداد ہو چکی تھی تو ابھی حضرت عمر فاروق جیسی شخصیات بھی مسلمان ہو چکی. وقفہ مختصر ناظرین کرام پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جو تھیں یہ مستجاب الدعوات بھی تھیں، جو دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے تھے. حبشہ میں جب یہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جمال عطا کیا ہوا تھا اور حسن عطا کیا ہوا تھا، تو وہاں کے کچھ بدبخت لوگ جو تھے انہوں نے ان کو تنگ کیا ایک موقع پر، اور ظاہر ہے وہاں پہ جو تھے مسافری کی حالت تھی، ہجرت کر کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور ان کے خلاف دعا کر دی، اور کہتے ہیں کہ جو ہی دعا کی وہ سارے کے سارے مر گئے. وہ یہ مستجاب الدعوات شخصیت بھی تھی. جی علامہ صاحب آپ ذرا بات مکمل کریں. جی، وہ ہجرت کی ہم بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو میاں اور بیوی دونوں ہجرت کر رہے ہیں. اب جب یہ ادھر گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک خاتون آئی حبشہ کی طرف سے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میری بیٹی اور میرے داماد کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی صاحبزادی وہ اونٹ پہ سوار ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اونٹ کو پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں، ہانک رہے ہیں اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسرت کا اظہار کیا، اور یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ عاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی سے اپنے سسرال والوں کو دکھانے کے لیے اچھا سلوک کرو اور اس کے بعد بد سلوکی شروع کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی سرکار نے فرمایا نہیں تھا کہ یہ آپ گینے ہیں دھیان سے، ان کو سواری پہ بھی تیز نہیں چلانا. اچھا جی خان صاحب، جب یہ ہجرت کر رہے تھے نا تو یہ ظاہر ہے وہ سمندر کے راستے گئے تھے نا وہاں جب گئے تھے حبشہ، تو کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو وہ پیچھے بھاگے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ وہ گئے، انہوں نے کہا ہم ان کو پکڑ کے واپس لائیں، یہ باہر جا رہے ہیں. تو اس وقت تک وہ جو کشتی تھی وہ روانہ ہو چکی تھی اور وہ ناکام و نامراد واپس آئے. جی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا
کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کئی مواقع پر خوش ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیں، اور آپ چونکہ والد ہیں تو ایک خلش کا اظہار فرما کر قیامت تک آنے والے والدین کو بتایا۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا، آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے عفو و کرم کا دامن جو ہے پھیلائے رکھا، لیکن جہاں کہیں بیٹی کا معاملہ آیا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حد پریشان ہو جاتے تھے، اور جلال میں آ جاتی ہے آپ کی طبیعت۔ جب آپ نے دیکھا کہ عتبہ نے تکلیف دی ہے تو آپ کی زبان سے اس کے لیے جو کلمات نکلے، پھر اس کا انجام دنیا نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یہ وہی تھا جس کو پھر شیر کھا گیا تھا کہ ابو لہب کو پتہ تھا کہ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، وہ جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ نوجوانوں نے کہا جی ہم ساتھ ہیں، لیکن جب گئے اور لے گئے جنگل میں، اس کو درمیان میں سلایا، ٹیلا تھا، چاروں طرف سو گئے، اس کو درمیان میں رکھا، اور جب وہ جنگل کا شیر آیا تو اس نے اور کسی کو کچھ نہیں، سونگا سب کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار، غیر جاندار کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنکر یا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام کے خاندان کو بھی پہچانتے ہیں، اور حضور کے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں، دشمن کے ساتھ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا ایک روشن باب جو یہاں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بیوی صرف خوشحالی میں شوہر کا ساتھ نہ دے، ہر حال میں۔ ہجرت کتنی مشکل ہے، سفر کو کہا گیا کہ السفر سکر ولو کان میلا، تو سفر کے دوران پھر ایسے عالم میں کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ کی دشمنی ہے اور وہاں نامعلوم کیا حالات ہوں، لیکن اس کے باوجود حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا نے وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام کے لیے تکلیفیں سہیں، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مردوں کے ساتھ مل کر کتنا کام کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے مذاقاً کہہ دیا کہ آج تک کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی، انہوں نے فوراً یہ سن کر کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، عورت نبیہ نہیں ہوئی لیکن اس نے نبی جنم دیے ہیں، نبیوں کو جنم دیا ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے۔ ہاں جی ہاشمی صاحب، وہ کہا نا کسی حضرت سلطان باؤ نے کہا کہ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنہ تھی پھارے ہو، یہ جو مسافری ہے اور اس طرح کی مسافری پھر جو ہے بے وطن ہو جانا اور وہاں پہ جانا، تو اس میں پھر استقامت اختیار کرنا، ورنہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فتن و شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بات سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا روشن پہلو مجھے یاد آ رہا ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کا واقعہ مدینہ منورہ میں جب آ کر قیام پذیر ہو گئے تو بڑی محبت سے گھر میں عرب کا ایک خاص جو ہے وہ کھانا ہوتا تھا، خبیث اس کو کہتے تھے، اس کو تیار کیا جو شہد سے اور کھجور وغیرہ سے، دیسی گھی وغیرہ سے ملا کر تیار ہوتا ہے۔ تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں جو ہے وہ ہدیہ بھیجا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھجوایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جو ہے وہ آج قیام پذیر ہوں گے۔ آپ گھر میں موجود نہیں تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر محفوظ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فراز ہوئے تو آپ کی خدمت ناز میں پیش کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، تناول فرمایا اور پھر دعا فرمائی کہ اللہم، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عمل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم انا عثمان یترضاک فارض عنہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، واہ 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 واہ، اے مالک تو اس سے راضی ہو جا۔ من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ،
رسول اللہ کو جس نے خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت یا نقصان پہنچایا، ناراض کیا، اسے اللہ کو ناراض کیا۔ تو یہ دعا حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی۔ اب یہاں سے یہ بھی وہ شعر پڑھیں یہاں پہ، با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں پہ ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ادھر سے ہی سب کچھ ملنا ہے۔ بالکل ایسی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی محبتوں کا جو ایک معراج ہے، اس کا مطلب کسی اور کو حصہ نہیں مل سکتا۔ علامہ یہ فرمانا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی غالباً تو میں عثمان کے نکاح میں یکے بعد 70-100 مختلف روایات، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے نا محبت کا۔ اچھا وہ بھی تو ہے، ایک دفعہ کوئی کھانا آیا تھا تو ان کے ہاں بھجوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے؟ وہ اسی طرح ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا گیا تھا، وہ آپ نے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھجوا دیا، لیکن وہ کھانا جو ہے نا وہ حضرت رقیہ کے حوالے سے نہیں ہے، وہ حضرت ام کلثوم کے حوالے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سیدنا عثمان سے محبت کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ ان سے محبت کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، ایک روایت ذکر ہوئی، دوسری میں کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں نے جہاں رشتے کیے اور جہاں سے لیے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا، اور یہ پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک واحد ہستی ہیں جن کے گھر میں وقت کے نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں۔ حضرت رقیہ جو ہیں وہ ہجرت کی صعوبتیں، سفر کی صعوبتیں وہ برداشت کرتی رہیں، اور حبشہ سے جب آئی ہیں مدینہ منورہ تو یہاں آ کر کچھ عرصہ بیماری تو پہلے تھی لیکن سفر کی صحبت کی وجہ سے وہ بڑھ گئی، اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا، اور اتنا ہوا کہ جو اولین جہاد عظیم تھا جو یوم الفرقان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جانے لگے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا کہ تم میری بیٹی کی تیمار داری کرتے رہو، وعدہ کرتا ہوں جو اجر و ثواب اس غزوے میں شریک ہونے والوں کو اللہ عطا کرے گا تمہیں گھر بیٹھے عطا۔ اصحاب بدر میں شامل ہیں، مال غنیمت میں حصہ دیا، اور جو اجر و ثواب ان کا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ حاصل ہے۔ لیکن علامہ صاحب آدمی ہل جاتا ہے جب ان کا وصال پاک ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں پھر، اور وہ جو منظر ہے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ جس طرح اشکبار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جو تھی چادر مبارک سے ان کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ کا وصال کا منظر اس لیے بھی دوسروں کے لیے تو ہے، خود ان کے لیے اپنے لیے دردناک ہے۔ اپنے وصال کا وقت وہ کیسے کہ جب ماں کا وصال ہوا تب بھی وہ پاس نہیں، اور جب خود جا رہی ہیں تو تب باپ پاس نہیں، تو یہ درد جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو ہے، لیکن جب ہم لفظ وصال بولتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل ہو رہا ہے، تو یہ ایک تسکین ہے جو ایک مومن کو دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قلب اطہر پہ عطا کر۔ حضرت سیدہ رقیہ کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ ایک طرف تو بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر یہاں قاصد پہنچ رہا ہے، اور دوسرا ان کے وصال کا آگے غم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیس کر رہے ہیں، اور آپ کی صاحبزادیوں میں سے یہ پہلی ہیں جو دنیا سے جا رہی ہیں، اور اگر اسی درد کو ہم دیکھیں تو حضور نے بھی بیٹی کی جدائی کا یہ پہلا درد محسوس فرمایا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے کہ آپ مدینہ منورہ آئے ہیں غزوہ فتح کر کے بدر، اور آتے ہی سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کی قبر انور پر گئے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی شامل ہو گئیں، دیگر بھی خواتین آئیں، اور یہ وہاں پر اشکبار ہیں۔ اور ایک روایت جو ہے وہ کچھ لوگ انہی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ حضرت ام کلثوم کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے خواتین رونے والیوں پہ کچھ تھوڑی سختی کی، تو وہ کہتے ہیں حضرت رقیہ پر، جبکہ حقیقت حال یہ کہ اس وقت تو وہ خود ابھی بدر میں تھے جب ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ تو حضرت رقیہ کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ جب حضرت امام حسن کا وصال ہو رہا تھا تو وہ کچھ گھبرائے تھے، تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے وہاں ارشاد فرمایا بھائی آپ کس لیے گھبرا رہے ہو، آپ وہاں جا رہے ہو جہاں آپ کے نانا جان موجود ہیں، جہاں آپ کی خالہ، یہ جملے بولیں، جہاں آپ کی خالہ حضرت زینب، حضرت رقیہ
حضرت ام کلثوم اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا موجود ہیں، وہاں آپ کے ابا جی حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا موجود ہیں، تو آپ کس لیے گھبرا رہے ہیں؟ یہ جملے وصال کے وقت کے وہ جو پریشانی کے ہوتے ہیں، یہ تسکین ہو گئی ذکر مصطفیٰ سے اور ذکر پاکان سے کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تسکین کی حالت میں آئے اور پھر اسی سکون کی حالت میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے۔ یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، جب ان کی بیگم نے کچھ جو تھی افسوس کا اظہار کیا اور غم کے جملے کہے، تو انہوں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ الیوم نلقا محمد و حزبہ، آج کا دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے غلاموں سے ملاقات کا دن ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، یہ اصل میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک انسان کی پوری زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے وصال۔ پوری زندگی جو اس نے کمائی کی ہے وہ وصال کے وقت ظاہر ہو رہی ہے اور ہوتی ہے کہ تو نے کیا کیا، یہ وصال ہی گواہی دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے گواہی دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا ہے۔ اور اس دور میں تو ہم نے دیکھا واقعی جنازے گواہی دیتے ہیں عظیم لوگوں کی، اور جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے گواہی دیتے ہیں، ان کے جنازے بھی ممتاز ہوتے ہیں، ان کے جنازے۔ جی خان صاحب آپ کی طرف، آج کی ہماری بیٹیوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ جو اسوہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم جس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اگرچہ وہ بڑی کم تعداد ہے، وہ بہت کم تعداد ہے، یہاں کی مائیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاک باز ماؤں نے جن کو جنم دیا ہوا ہے، وہ کبھی نہ دین کے خلاف بات، نہ دینی تعلیمات کے خلاف کوئی بات کر سکتی ہیں، نہ سوچ سکتی ہیں۔ جی یہ بات تو مسلم ہے کہ ماں کی گود انسان کے لیے پہلی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماؤں کو اتنا بڑا مرتبہ دیا اور ماؤں پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، امہات المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور دیگر ازواج مطہرات، میں نے ابتدا میں قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کی روشنی میں آج کے حالات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے دنوں ہماری بیٹیوں اور ماؤں کی اکثریت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیدہ رقیہ سے تعلق رکھنے والی ہیں، انہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت ہے، انہیں سیدہ فاطمہ سے نسبت ہے، سیدہ عائشہ کی غلام ہیں، جو معاشرے کے اندر، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کو دوست جو ہیں وہ شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو کہ ہم آج اپنی بیٹیوں کو، آج غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین قوم اگر چاہیے تو بہترین مائیں لاؤ، تو ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے نصاب تعلیم میں ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ لائیں کہ کس طرح وہ شوہروں کی اطاعت کرتی تھیں، دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن رحمت میں آنے کے بعد ملکہ تھیں عرب کی، لیکن سارا مال معاشرے کے اندر خرچ کر دیا، تو وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ کر شوہروں کو رفائی کاموں میں حصہ لینے سے روکتی ہیں، ان کے لیے بھی اس میں نمونہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم نے جب یہ ہمیں کہہ دیا کہ عورت کو باہر نکلنے سے نہیں روکا جا رہا، عورت کی آزادی کو کوئی بھی سلب نہیں کرتا، لیکن اس آزادی کا رخ تو آپ نے متعین کرنا ہے۔ آزادی تو ایسی پھر دی، وہ سیدنا فاروق اعظم کا جو واقعہ ہے مشہور کہ ایک آدمی شکایت لے کے ان کی بارگاہ میں گیا اور باہر سے سنا تو ان کی عالیہ جو تھی وہ ان سے بات کر رہی تھی اونچی آواز میں، تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس دعائیں دو اسلام کو، یہ اسلام کی برکت ہے کہ تم سامنے کھڑی ہو۔ بلکہ ازواج مطہرات نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہم پر پابندی لگاتے ہیں، ہمیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آزادی دی ہے، اور اسی آزادی کا وہ یہ کرشمہ تھا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے حق مہر زیادہ رکھنے شروع کر دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو محدود کر دوں، مقرر کر دوں۔ عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ اے عمر، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، آپ ہم سے لیتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے تو انہوں نے آیہ کریمہ پڑھی کہ وَلَوْ بِقِنْطَارٍ،
اگر ڈھیر سارا سونا بھی حق مہر میں ہے تو انہیں ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ اس عورت کی بات کو سن کر یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ عمر تجھ سے تو عورتیں زیادہ قرآن جانتی ہیں، کاش کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اور ماؤں کو قرآن کریم کی طرف لائیں۔ مصنف ابن شیبہ میں ہے علامہ صاحب کہ وہ جو ایک خاتون آئی تھی اور اس نے آ کے کہا کہ میرا نکاح زبردستی کر دیا گیا ہے اور میں پسند نہیں کرتی جو میرا کزن ہے اس کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ ہم اس کا نکاح ختم کرتے ہیں اور فن کے ہی معاشے تھی، تم جاؤ جہاں چاہو جا کے اپنا نکاح کرو۔ تو اسلام نے تو اتنی اجازت دی ہے، کوئی زبردستی کی شادی کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو پسٹل پوائنٹ ہے اور یہ جو زبردستی